مقدس کلام میں سے ہماری برکت کے لیے دوسرا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 16ویں آیت سے، دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 16ویں آیت میں جو لکھا ہے، اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے بلکہ وہ ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملے۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں مجھے کیوں دکھ اٹھانا پڑ رہا ہے، یا مجھ پر کیوں دکھ آ رہے ہیں، یا میں کیوں مصیبت میں سے گزر رہا ہوں، یا مشکلات میرے لیے کیوں ہیں، یا بیماری میں سے میں ہی گر جاتا ہوں، یا میرے لیے ہی دکھ کیوں ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ دنیا دکھوں کا گھر ہے اور یہاں پر رہتے ہوئے ہر ایک ذی روح دکھ سے غم سے بھری ہے، اور ایوب اپنے صحیفہ میں لکھتا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے یہ تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے اس پر مصیبتیں آتی ہیں، نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ذہنی اذیتیں اس کی راتوں کی نیند کو ختم کر دیتی ہے، جاگتا رہتا ہے، نفسیاتی بن جاتا ہے، نشے کا شکار ہو جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، اور اپنی بیماری کے وقت میں اپنے بیماری کے بستر پر موت کا طلبگار ہے۔ ناداری اور مالی مشکلات جب اس کی زندگی پر آتی ہیں تو یہ بھاگ اٹھتا ہے وہاں سے، کیونکہ یہ ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ تاریک راتیں، اس کا ماضی جو تاریک ہے اور ماضی کے اندر کی جو ناکامیاں ہیں، اس کی سوچ کی گرفت اس پر مضبوط ہو جاتی ہے، اور اپنی سوچ کے جو مشکلات ہیں اس میں سے یہ نکل نہیں پاتا ہے۔ وہ مصیبتوں کے ایک بھنور کے اندر وہ پھنس کر رہ جاتا ہے، اور وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے جیسے ڈوبتا ہوا انسان ہاتھ پیر مارتا ہے، لیکن وہ وہاں سے چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ اس بھنور کے اندر اس کی لہر جو ہے اس کو پورے طور پر دبوچ لیتی اور اس بھنور کے اندر اس کو غرق کر دیتی، جہاں سے وہ نکل نہیں پاتا ہے۔ زندگی اسے بے معنی سی لگتی ہے، اس کی مصیبتیں کشمکش کے اندر وہ رہتا ہے، بے دعا ہو جاتا ہے، دعا نہیں مانگتا، مانگنا چھوڑ دیتا ہے، امید جاتی رہتی ہے، اسے خدا کی خدائی کے بارے میں ٹرسٹ نہیں رہتا، بے یقینی کی سی حالت میں آ جاتا ہے، بے چین، سکون نہیں بدن کے اندر، روح کے اندر، اور اس کی جو مصیبت ہوتی ہے نہ صرف اس کے بدن کو گھائل کرتی بلکہ اس کی روح کو بھی مسر کرتی، اسے بھی ٹارچر کرتی ہے۔ اور یہ مصیبت کے درد کے آنسوں کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، اس کے آنسو ہی بس کہتے ہیں، یہ اپنے دکھوں کا ذکر کر کے صرف رو پڑتا ہے۔
شب و روز اس کے آنسو جاری رہتے ہیں، اس کی آنکھ کی پتری آرام نہیں پاتی، اس کا نرم بستر اسے نیند نہیں دیتا، اس کا لذیذ کھانا اسے ٹیسٹ نہیں دیتا، اور اس کا بدن جو ہے پورے طور پر گھائل رہتا ہے۔ جب یہ حالت ہوتی ہے تو پھر وہ ایک ہی بات میں چلاتا ہے، دکھ مصیبتیں صرف میرے لیے ہیں، یہ مجھ پر ہی آتی ہے، یہ صرف میرے گھر کا رستہ اس نے دیکھا ہے، یہ صرف میری زندگی کے اندر ہے اور جاتی نہیں ہے۔ چڑھاوے چڑھائے ہیں، دعائیں مانگی ہیں، کروائی ہیں، فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کیا ہے اس کے بارے میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کے پاس ہر ایک ایماندار کے لیے ایک منصوبہ ہے، ہر ایک ایماندار کی لائف کے لیے اس کے پاس ایک مقصد ہے۔ ہماری زندگی کی مصیبت، دکھ اور جتنا ذکر ہم نے کیا ہے، یہ ایک خاص مقصد کے تحت ہے، ایک خاص منصوبے کے تحت ہے، ایک خاص روحانی مشق کے تحت ہے، ایک خاص ایکسرسائز کے تحت ہے، ایک خاص ٹریننگ کے تحت ہے، ایک خاص سکول کے کورس کے طور پہ ہے۔ پالوس اس کی تصویر کشی رومے کے خط کے 8ویں باب کی 28ویں آیت میں کر کے کہتا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ خدا سے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ وہ اس بات کو جانتا ہے، پرکھتا ہے، سوچتا ہے، اس کا تجربہ یہ کہتا ہے، خدا کے ساتھ اس کی لگن، خدا کے ساتھ اس کا رشتہ اس بات کے پہلو کو کھولتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے یہ مصیبتیں جو راتوں کی نیندیں اڑا رہی ہے، بے چین ہے، تاریکی ہے، نومیدی ہے، پر ہم کو یہ معلوم ہے یہ خدا سے محبت کے سبب سے ہے، خدا کے ساتھ جڑے رہنے کے سبب سے ہے۔ اور یہاں کیا کہتا ہے 27ویں آیت میں، ہماری دم بھر کی بھاری مصیبت، کتنی کہہ رہا ہے؟ ہلکی سی مصیبت۔ وہ کہتا ہے یہ بالکل ہلکی ہے، ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے۔ ہماری جو ہلکی سی مصیبت ہے بھاری جلال پیدا کرتی ہے۔ تو ایماندار کی زندگی کا جو مقصد خدا کے پاس منصوبہ ہے، اس میں خدا اپنی بھلائی اور چنگائی کو ہمارے اندر بھر دیتا ہے، اور ہم اپنی زندگی کے معاملات کو خدا کے کلام کی روشنی اور آئینے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے کچھ پوائنٹس میں نے بنائے ہیں کہ بطور مسیحی ہم دکھوں کو کیسا دیکھتے ہیں، ہمارے پاس کیا تجزیہ ہے اس کا، بطور ایماندار، بطور خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، خدا کا کلام پڑھنے والے، دعا کو روحانی لوگ، ہم دکھوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیوں آتے ہیں، کیوں ہے میری زندگی میں، کیوں ہے مجھے ہی، کیوں ہے، ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ بتا سکتا ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیوں ہے، کیسے ہے میری لائف؟ ہم اس کا کیا تجزیہ کرتا ہے؟ غیر قوم تو غیر ایماندار دعا کو نہیں ہوتا، اصل میں کہتے ہیں تو خدا والا آجا، تو ٹھیک ہو جائے، تو کدی گرجے تک گیا نہیں، تو آدم سیکھتا نہیں۔ یہ تو ہم دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے بارے میں جب یہ معاملات ہیں، ہم بطور ایماندار ان کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسا لیتے ہیں کہ کیوں ہے؟ اور دکھ ہمیں کیا تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ دکھ نے سانو تباہ کر دینا، ملیا میٹ کر دینے کے کہندے نے ستیہ ناس کر شاید دکھ نے، اس آزمائش کی گھڑی نے۔ باقی گیتسمنی میں یسوع جب اس بڑی کٹن گھڑی میں تھا، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر زمین پر ٹپک رہا تھا، اور وہ بھی کیا کہہ رہا تھا؟ اے باپ
آپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ پالوس کہتا ہے اس دنیا کے دکھ درد سے لاحق نہیں، اس جلال کے مقابل ہو، اس میں ہمیں داخل کرنے والا ہے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ دکھ مصیبت ساڑھے تھے اسے واسطے سانو ہلاک کر دینا، تباہ کرنے گیا، لیکن بطور ایماندار ہم ایسا نہ سوچیں۔ دکھوں کی جو حقیقت ہے اور خدا کی مرضی ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ مسیحا کی طرح باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اس کو خدا کے طور پر، خدا کے کلام کے آئینے میں دیکھیں، اس کے پیمانے میں دیکھیں، اس کی اس دور بین میں دیکھیں جہاں پر وہ دور کے منظر کو بھی دیکھ سکتا ہے کہ آگے چل کر کیا ہونے گا۔ ہمیں صرف ہلاک کرنے کے لیے نہیں ہے، دکھوں کی حقیقت خدا کی مرضی کو سمجھانے کے لیے بھی ہے۔ ہماری لائف میں دکھ اس لیے ہے خدا کی مرضی کے موافق چلے۔ ہم دکھوں کو پسند نہیں کرتے، تو ہم روحانی ہو، ہم دعا کو بھی ہو، کلام کو پڑھنے والے بھی ہو اور سننے اور سنانے والے بھی ہو، اس کے باوجود پرستار بھی ہو، جو کچھ بھی ہمارے ڈیزینیشن ہو، خدا کے گھر میں جو کچھ بھی مرضی اس کا ہمارا ڈیزینیشن ہو، پر دکھوں کو نہیں پسند کرتے۔ لیکن یقین جانیے گا جو مسیحت ہے اس میں یسوع نے کہیں بھی نہیں کہا کہ جب تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے، توبہ کر کے بپتسمہ لے لو گے، اس کے بعد تمہیں کبھی کوئی دکھ چھونے نہ پائے گا۔ ہمیں ہر قسم کے دکھ سے بچا، یہ ہماری دعا ہے۔ ہر صبح اٹھ کر ہم کہتے ہیں خدا مینوں بچا، میرے بچیاں نو، بیوی نو، بہن بھراواں نو، عزیز و اقارب نو، ہمسایاں نو، ملن گلن والیاں نو، دوست احباب نو بچا۔ اور دعائے ربانی میں کیا کہتا ہے؟ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، نہ لا، ہمیں آزمائش میں پڑھنے ہی نہ دے، بچا۔ دعا بھی یہی ہے، خدا میں دکھوں سے بچا، کیونکہ دکھ ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن خدا سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ان دکھوں میں مجھے طاقت دے کہ میں دکھوں کو برداشت کر کے تیرا جلال ظاہر کر سکتا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہیں ان سے بھاگنا نہیں۔ کلام میں بہت دفعہ تیموتھیوس کو پالوس نے یہ بات سکھائی، جو دکھ تجھے سہنے ہیں، کیونکہ وہ ضرور ہے ہم بہت سے دکھ اٹھا کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں۔ بہت دفعہ بالغ ایماندار بھی راہ فرار حاصل کر لیتے ہیں، بڑے بڑے 36 سال دے مسیرہ چلن والے، دائیکیاں دینے والے، دعاواں لمبیاں لمبیاں کرنے والے، پوری بائبل پڑھنے والے بھی مصیبت کی گھڑی میں چلا اٹھتے ہیں، خداوند بس مجھ سے نہیں ہو سکتا، راہ فرار حاصل کرتے ہیں، ہمت آ جاتے ہیں، شکوے شکایت پر وہ بھی آ جاتے ہیں، خداوند دکھ میرے لیے، اے میری زندگی تو کیوں ہونے، دل چھوڑ جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، باغیانہ رویہ اختیار کر دیتے ہیں۔ لیکن خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ دکھوں کو ہمیں بطور چیلنج کے طور پر لینے کی ضرورت ہے۔ اگر مصیبتیں ہوں، ایک چیلنج کے طور پر، ایک ایسے سورمے کی طرح، ایک ایسے جنگجو کی طرح، ایک ایسے دعا گو حائد کی طرح، ایک ایسے شخص کی طرح، ایک ایسے سپاہی کی طرح جس میں وہ کہتا ہے مسیح کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا، ایک چیلنج کے طور پر اس کو لیا۔ جیسے جب ٹریننگ ہوتی ہے سپاہی کی تو پھر وہ گھبراتا نہیں مصیبتوں سے، گراؤنڈ کے اندر جتنی بھی مشکلات اسے سہنی پڑے وہ ان سب کو چیلنج کے طور پر لیتا ہے کہ میں نے اس ٹریننگ کو مکمل کرنا ہے، کیونکہ ہم یہ ہلکی سی مصیبت
ازحد بھاری جلال پیدا کرنے والی ہے۔ دکھ ایماندار کی تربیت گاہ ہے، ایک ایسی درس گاہ، ایک ایسا سکول، ایک ایسا ٹریننگ کا کالج ادارہ ہے جہاں پر ایماندار بہترین استاد، جو دکھ ہے نا یہ بہترین استاد ہے، اس کے اسباب، اس استاد کے دیے گئے اسباب پوری زندگی ہمیں یاد رہتے ہیں۔ باقی چیزیں تو ہم بھول سکتے ہیں، پر جو اس تربیت گاہ میں، اس ٹریننگ سینٹر میں، جو دکھوں کے ٹریننگ سینٹر ہے، یہاں پر دیا گیا سبق پھر وہ پوری لائف کبھی بھولتا نہیں، وہ یاد رکھتا ہے کہ مسیح کے ساتھ چلنے میں یہ دکھ مجھے آئے۔ اگر آپ پالوس کی بات کریں تو دوسرا گلتیوں اس کے 11ویں باب کی 23ویں آیت سے وہ کہتا ہے میں دکھوں میں سب سے زیادہ ہوں، محنتوں میں بھی زیادہ ہوں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے ہیں، تب جا کر کہتا ہے کہ میں مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ ایک بار بیعت کی 3 بار بیعت لگے ہیں، ایک بار سنسار کیا گیا ہے، ایک ایسی ٹریننگ گاہ میں ہو رہا ہوں۔ اور اگر آپ عبرانیوں کے خط میں آئے تو عبرانیوں کے خط کے 12ویں باب کی 6 آیت سے چند باتیں ہیں جو یہاں پر میں جن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جلدی کے ساتھ۔ 6 آیت میں کہتا ہے کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اس سے تنبیہ کرتا ہے۔ دکھ ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے ہے۔ پھر دوسری بات میں 7ویں آیت میں کہتا ہے تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ ویری گڈ۔ اور حکمت کا بادشاہ سلیمان بادشاہ کہتا ہے لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں پھرے گا، مڑے گا نہیں، ہٹے گا نہیں۔ اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہیں جائے گا۔ ہم خدا کو باپ کہتے ہیں، ہمارا باپ ہماری تربیت کرتا ہے ان دکھوں میں سے گزار کر، ایک ایسے ٹیچر کے طور پر ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ یہ تربیت گاہ میں ہم آتے ہیں۔ نمبر 3، خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ اور آگے بڑا سخت لفظ لکھا ہے اگر تاری تربیت نہ کی دی جاوے فرزندہ دی طرح پھر تسی بیٹے نہیں، پھر تسی کی ٹھہرو گے؟ حرام زادے۔ خدا ان دکھوں میں سے گزار کر ایمانداروں ہماری تربیت کرتا ہے۔ ان بچوں کو موشن تاڑے بول بیٹھے نے فرزند جان کر تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ اور پھر 10ویں آیت میں کہتا ہے مگر یہ تمہارے فائدے کے لیے وہ کرتا ہے۔ چوتھی بات کیا ہے؟ یہ تمہارے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ آپ گھر جا کر اس کو عبرانیوں 12ویں باب کو آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ کئی دفعہ کوڑی دوائی جلتے نہیں کردم کھائیے، اور وہ کوڑی دوائی رام دیتی۔ پھر کہتا ہے 10ویں آیت کے آخری حصے میں اس کی پاکیزگی میں ہم شامل ہو جائیں، تاکہ ہم اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں، اس لیے دکھ آ لیتے ہیں۔ 6 بات وہ کہتا ہے مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں، پختہ کرنے کے لیے، پکے کرنے کے لیے۔ اب تو نوجوانوں میں شوق کم ہے، نشہ شوق بڑا ہے نا، گٹکے کھانے کا شوق بڑا ہے۔ پہلے نوجوانوں شوق ہوتا سی وہ کوشش کرتے ہیں اپنے جسم نو بھاگتے ہیں، ٹرن بیٹکس لگاتے ہیں، اور پھر چین اپ پش اپ لگاتے، کشتی کے لیے لوگ تیار کرتے، وہ اپنے بدن کو پختہ کرنے کے لیے کرتے، مالش کرنی اپنی بدن کی۔ اب ایسا شوق نہیں، خیر یہ الگ ٹاپک ہے۔ سہتے سہتے دکھ، سہتے سہتے پختہ
किसी भी चीज को चेक करने के लिए कि कितना वजन वो सह सकती है, उसको आहिस्ता आहिस्ता उसका वजन बढ़ाता है। थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी, फिर उसका ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, ताकि पुख्ता हो जाए। खुदावंद ईमानदार को पुख्ता करने के लिए ऐसा करता है। और सातवीं बात कहता है, उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। रास्तबाजी का फल बख्शने के लिए वो ऐसा करती है। और पहला करंथियों 11 बाब की 32 आयत में कहता है कि खुदावंद सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरे। दुनिया के लिए तो एक ही हुक्म है, इन्हें ले जाओ और वहां डाल दो जहां रोना धोखा पीसना है। पर खुदावंद हमारा खुदा हमें दुखों में गुजार कर तरबियत करके ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरे। दुख आगे बढ़ने में हमारी बड़ी मदद करते हैं। दुख ईमानदार की तरक्की की कीमत होते हैं। बाज़ दफा हमारे पास एक सर्टिफिकेट होता है, सन्नत डिग्री होती है, वो कागज की कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी तरबियत की सारी वैल्यू है। उसने मैट्रिक की है, एफएससी की है, बीएससी की है, किसी जगह से ट्रेनिंग की है, कोई कोर्स पास किया है, उसकी सारी कीमत है। तो ये दुख जो है ये सन्नत है ईमानदार की तरक्की की। जितने वो दुख सहता है उतनी उसकी तरक्की होती जाती है। दुख एक स्प्रिंग की तरह हमारी जिंदगी के अंदर काम करते हैं। जितना उस स्प्रिंग को दबाया जाता है उतना ज्यादा वो आपको उछालता है, उतना ज्यादा वो आपको ऊंचा उड़ा देता है। आप जितना चाहते हैं कि लंबी छलांग आपकी हो, उतना आप पुश नीचे दबेंगे तो फिर आप उतना ही उठेंगे। दुख हमारी खुदी को, हमारी अना को पारा पारा करने के लिए आते हैं। साढ़े अंदर बाज़ दफा हवा पर जाती है, रूहानी हो के भी, कभी पैसे दी, कभी हुसन दी, कभी तरक्की दी, कभी सेहत दी, किसी भी चीज दी, हवा आए, मैं बहुत अच्छा कर सकता, मैंने वर्गा कोई नहीं था, मैं बड़ा बेहतरीन था, ठुस कर देता है दुख आपको, ताकि आपकी लाइफ के अंदर ये रेजा रेजा करे, पारा पारा करे, ताकि आपको चमकदार बना दे और आपको मजबूत कर दे। दुखों में खुदा के वादों की बात भी है। इस आयत 43 आप पढ़ सकते हैं। पहली आयत से वहां पर लिखा है कि किस किस वक्त खुदा अपने वादों में मौजूद रहता है। उन दुखों की घड़ी में, दुखों में मस्बत सोच अख्तियार करने की बड़ी जरूरत है। अय्यूब कहते हैं, जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानद निकल आऊंगा। अगर वो भट्टी में सोने को ताया ना जाए, पगलाया ना जाए, उसके अंदर की मैल निकल कर उसे चमकदार नहीं कर सकता। फिर आप उसके अंदर अपनी सूरत देख सकते हैं, लेकिन मैल जब तक अंदर है फिर वो साफ सोना नहीं है। तो मस्बत सोची है, खुदावंद ने जो दुख है ये सोने की तरह मुझे कुंदन करने के लिए है। ज़बूर नवीस कहता है 119 ज़बूर की 71वीं आयत में, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं तेरे आइन सीख लूं। पौलुस कहता है, हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए आजाद भारी और अबदी जलाल पैदा करती है। और लास्ट वर्ड है, खुदा का फजल हमें मिल जाता है। पौलुस कहता है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ये दुखों और मुसीबतों में हमें इस तरह से कर देता है। मेरे अजीजों, दुख मेरे लिए क्यों? क्योंकि वो मुझे बेटा जानकर तरबियत कर रहा है। हम उसके लोग हैं। माली उसी दरख्त की काट छांट करता है जो उसके हाथ का लगाया हुआ होता है, और जौहर वाला उसी हीरे को तोड़ता है ताकि उसको जौहर बना दे, उसे इस्तेमाल के काबिल बना दे, ताकि फिर नगीना बनकर वो अंगूठी में, ताज में वो लगाया जा सके। और जिस अंगूर को कुचला नहीं जाएगा उसका रस इस्तेमाल नहीं हो सकता। जब ये सब कुछ है तो फिर दुखों में हमें मसीह को जला देने की जरूरत है। खुदा इस्लाम के वसला से हम सबों को बरकत बख्शे।
آمین. دعا کریں. آئیے اپنے سر جھکائیے گا, ہم دعا کریں گے. ایڈ یونس آئیں گے, سنیے کلام کے لیے دعا کریں گے, شکرگزاری کریں گے تو کلام ہم تک پہنچا ہے تاکہ یہ ہماری زندگی کی برکت بنے. ہاللیلویا. جہاں جلال کے بادشاہ آسمانی پتا شری یسوع کے نام سے ہم تیری حضوری میں آج تیرے منہ کی باتوں سے, تیرے کلام سے شیر ہوئے. ہمارا دل تیرے حضور میں شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ تو یہاں پہ موجود ہے. ہم نے تیرے کلام کو لیا, بخش دے کہ ہم ہمت نہ ہارے, کیونکہ تو ہماری تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دانا ہو جائیں, تاکہ ہم ایمانداری کے طور پر سچے دل سے تیرے ساتھ نکل جائے. پاک خدا تو ہمیں اپنے کلام کے ساتھ شیر کرتا ہے. تیری مہربانی ہے, تیرا فضل ہے. تیرے خادم کے لیے شکر گزار ہے خدا باپ, جسے تو نے اپنے کلام سے نوازا. اے پاک خدا, تیرے خادم کے لیے محنت کرتے تجھے اور اپنے گرائے میں لے جا, تاکہ تیرا خادم تیرے کلامت کو, تیرے بیتوں کو جان کر تیری کلیسیا پر ظاہر کرے اور ساری کلیسیا برکت پائے. آج کے کلام کے سبب سے تو نے ہمیں برکت دی ہے. ہم تیرے حضور شکر گزاری پیش کرتے ہیں. وقت میں تو ہمیں